السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیچ پر گئی تھی تو اتنی خوبصورت وہاں پہ میں نے یہ شارٹ کچھ جو ہے کیپچر کیے تھے۔ آج کل جو ہے وہ UAE کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے۔ پاکستان میں بھی سنا ہے کہ بہت بارشیں ہو رہی ہیں، موسم بہت خوشگوار ہے۔ UAE میں بھی ہلکی پھلکی بارش چل رہی ہے جس وجہ سے موسم بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج میں چکن پلاؤ بنانے لگی تھی میرے گھر میں، میرے سسرال میں۔ میرے ہسبینڈ کو میری یہ چکن پلاؤ کی ریسیپی بہت ہی پسند ہے۔ میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسیپی بھی ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ جو میں ایک بہت ہی اسپیسیفک، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سب سے بات کروں گی۔ اس ٹاپک پہ بات کروں گی جس سے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس چیز پہ اوور کم کر کے اپنے تجربوں سے جو میں نے سیکھا ہے وہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ لوگوں کی بھی بہت ہیلپ ہوگی۔ یہاں پہ جناب یہ پلاؤ کی میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی تھی، ساتھ ساتھ آپ لوگ ریسیپی دیکھتے جائیے گا، اور ساتھ ساتھ میں کچھ دل کی باتیں کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ چکن پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یخنی جو ہے وہ رکھ دی تھی۔ اس کے انگریڈینٹس وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ مینشن ہے۔ اچھا، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ٹاپک ہے ایکسپیکٹیشنز، یعنی کہ زندگی میں توقعات۔ اچھا، کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ ٹائم پہلے بہت زیادہ جو ہے ایکسپیکٹ کر لی تھی نیکسٹ پرسن سے، چاہے وہ میرے پیرنٹس تھے، چاہے وہ میرے جو ہے وہ بہن بھائی تھے، چاہے جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ اب میرے ہسبینڈ ہیں۔ تو میں ہر ایک سے بہت زیادہ امید لگا لیتی تھی، اپنی کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ ہرٹ ہونے لگ جاتی تھی۔ میں ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ اس چیز پہ یا ان حالات میں یہ میرے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کریں گے۔ جب اس کے اپوزٹ ہوتا تھا تو میں بہت ہرٹ ہوتی تھی، اور میں اس چیز کو سوچتی رہتی تھی، اور میں اس پریشانی میں اپنا کتنے دن جو ہے میں اس پریشانی میں گزار دیتی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ جو کہیں سے یہ چیزیں پڑھنا سٹارٹ کی۔ میں نے ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ جو ہیں وہ تجزیہ کار ہوتے ہیں، میں نے ان کی جو وہ باتیں سن کے میں نے یہ چیز دیکھی کہ میرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں آئے دن ہرٹ ہوتی ہوں۔ اس چیز کو میں نے پھر اپنی لائف میں اوور کم کرنا سٹارٹ کیا، اور اس کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ مجھے اپنی لائف میں اتنی پازیٹیو فیلنگز جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے وہ آنا شروع ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی میں زیادہ خواہشات اور امیدیں اکثر ہمارے دکھ اور نا امیدی کا ہی باعث بنتی ہیں۔ اچھا، زندگی میں کم توقعات جو ہے وہ خوشی کا باعث کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اپنی ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں لائیں گی کہ میں نے اپنے جو ہے وہ زندگی میں فلاں شخص سے جو ہے وہ امیدیں لگا لی ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں جب یہ سوچ ہی نہیں آئے گی تو آپ کے دل تک جو ہے وہ آپ کو ایکسپیکٹیشنز رکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ سوچ ہی ہم نے اپنے دماغ میں نہیں لانی ہے کہ فلاں پرسن ہمارے لیے یہ کرے گا، ان حالات میں وہ ہماری مدد کرے گا ہی کرے گا، یا اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو آگے سے اس کا ایسا ہی بیہیویئر ہوگا۔ جب ہم اس چیز کو، اس سوچ کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیں گی تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا جو ہے اس سوچ کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کم جو ہے وہ توقعات جو ہے ہمیشہ خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ میں بھی اس چیز کو نہیں لانا ہے۔ ہاں، کوئی اگر ہمارے ساتھ بغیر ہماری توقع کے اچھا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ نے اس چیز پہ سوچنا نہیں ہے۔ میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کر دیتا تھا تو میں بہت دیر تک آپ کو بتایا کہ میں سوچتی رہتی تھی، ایون دو کہ میں کتنے جو دن جو ہے کتنی راتیں جو ہے میں اس میں اپنی نیند بھی خراب کر لیتی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ سوچا کہ اس پرسن کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، اور میں اپنی ہیلتھ اور اپنے آپ کو ہی اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹروائے کرتی جا رہی ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے خود سے پیار کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے جب ہم لوگوں یا حالات سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں مایوسی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں سوچا ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارا برین جو ہے وہ اس چیز کا میسج جو ہے وہ ہمارے دل تک پہنچاتا ہے، یا ہمارے مائنڈ میں جو ہے وہ اس چیز سے متعلق جو ہے وہ سوچوں کا جال پھر بچھتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس سوچ کو ہی ہم نے اپنے دماغ سے نکال دینا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور ایڈوائس یا ٹپ آپ سب کو دینا چاہوں گی کہ سادہ زندگی یعنی کم ضروریات اور کم خواہشات کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو جتنا کم کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے وہ اپنی آسائشوں کو بالکل چھوڑ دیں، یا آپ بالکل ہی آپ جو ہے وہ ایک سادہ سی زندگی کی طرف آ جائیں، لیکن کم سے کم آپ جتنا جو ہے وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو کم کریں گی، خواہشات کو کم کریں گی، آپ یقین کریں یہ سب چیزیں آپ کے نفسیاتی سکون اور آپ کی زندگی میں حقیقی خوشی کا باعث بنیں گی۔ نیکسٹ جو میں آپ لوگوں کو ٹپ یا ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے زندگی میں اس پر خوش رہنا سیکھ جائیں۔ یقین کریں، شکر گزاری اپنی زندگی میں شروع کر دیں۔
خوشی باہر کی زندگی سے نہیں آتی بلکہ ہمارے اندرونی اطمینان سے آتی ہے۔ باہر کی چیزیں ہمیں تب تک خوش نہیں کر سکتی جب تک ہم خود اپنے آپ کو اندر سے جو ہے نا وہ سکون نہیں دے دیتے یا اپنے آپ کو اندر سے جو ہے نا خوش نہیں کر لیتے۔ یاد رکھیے گا تب تک کوئی بھی دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے دکھ کی آپ کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ جب آپ خود اپنے آپ کو اندر سے مطمئن رکھیں گی نا تو کوئی بھی ہمیں جلد جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہم جتنی زیادہ اپنی زندگی میں خواہشات ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو پورا کرنے کی جدوجہد میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کو زندگی سے ہم نے آہستہ آہستہ کم کرنا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر جب سے ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کیا ہے نا تو میں تو بہت زیادہ سکون میں آ گئی ہوں۔ اسی لیے ہی میں جو ہے وہ اپنے ذاتی تجربے سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی اور میری باتیں بھی آپ کے دل کو اچھی لگی ہوں گی۔ چلیے جی، ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔